چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. خلاف نہیں ہوں، صرف اس ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہر فرد کی سیلف باؤنڈری ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری ہو، وہ اللہ کی حد ہے. اللہ تعالیٰ تو کنٹینیوسلی وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس شکر کرنے پہ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ وائی وی ڈڈ تھینک اللہ فار دس، کیونکہ وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائک یہ تو آپ کا حق تھا، رادر دین دس کہ آپ نے اس پہ صبر نہیں کیا بلکہ آپ نے تو ظلم کر لیا اپنے اوپر کہ آپ نے اپنا حق نہیں لیا، اینڈ یو آر بینگ لائک ایک لائک دبی ہوئی لڑکی اور دبا ہوا لڑکا کیون سے. سنت. تو اللہ کے رسول نے جو ورثہ چھوڑا ہے اس کا علم حاصل کریں. لانگ ٹرم اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہو اور آپ لاجک اور آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہو کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے نا اس کو بھول گئے، اس کو چھپا دیا. کفران نعمت. تو کفران نعمت کرنے کی وجہ سے انسان کبھی شکر نہیں ادا کر سکتا، اور انسان کے اندر جو ٹھنڈک آتی ہے نا وہ شکر گزاری سے آتی ہے. اس کی ہیلنگ شکر گزاری سے ہوتی ہے. اور شکر گزاری سکھانے کا پروسیجر ہے، سیکھنے یہ کی نا چیز ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیکھے گا تو وہ جس نے یہ سوچنا ہے کہ شکر گزاری کی مجھے ضرورت ہے. پوری ورلڈ میں گریٹیچیوڈ کے لیے ڈیز منائے جاتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیز میں سے ایک ڈے گریٹیچیوڈ کا ڈے بھی ہے، اور سارے انسان اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور پوری ورلڈ میں چاہے وہ کسی ریلیجن سے بلونگ کرنے والے ہوں، چاہے وہ کسی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، کسی ریلیجن پہ بلیف نہ رکھتے ہوں، گریٹیچیوڈ کے بارے میں سب ایک ہیں کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے. تو جب انسان کے اندر ناشکرا پن ہوگا تو اس کی روح زخمی ہوگی. ایک اور وجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے اس کا کچھ پے نہ کرنا پڑے. ایک اور وجہ بھی تو ہوتی ہے نا، بہت ساری چیزوں پہ تو میں اپنا حق سمجھتی ہوں کہ یہ تو میرا حق تھا، میرے پیرنٹس میرے لیے کچھ کریں تو میرا حق تھا، میرا شوہر میرے لیے کچھ کر رہے ہیں تو میرا حق تھا، میری دوستیں میرے لیے کچھ کر رہی ہیں، سوسائٹی نے میرے کچھ کیا. یعنی ہم شکر گزاری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر گزار نہیں ہو پاتے. لوگوں یہ بلاکس ہے نا جو ہم خود ہی لگا دیتے ہیں، خود ہی لگا لیتے کہ پھر ہمیں دکھتا ہی نہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان بھی نہیں اور لوگوں کا بھی نہیں. اور میں اس حوالے سے رسول اللہ کی بڑی قیمتی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ بھولتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے انسان تھینکفل نہیں ہوتا، ان کا احسان محسوس نہیں کرتا. ایک چیز کون پہ ہمارے آپ لیے کا کیا کر رہا ہے. شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایک بار پھر، اور پبلکلی کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گواہی کو لکھ لے. جب میں استاذہ کے پاس آئی تو استاذہ مجھے ہمیشہ توجہ دلاتی تھیں کہ تمہاری والدہ نا بہت ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں ان کے اندر، اور وہ بہت ایک فدا ہونے والی ماں ہے. تو میں کہتی تھی کہ سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، میری امی میں کیا خاص ہے. تو مجھے لگا کہ 3 4 5 سال میری زندگی میں ایسے رہے کہ ہر دفعہ میرے استاد نے مجھے میری ماں کی قدردانی سکھائی. تو مجھے اس جب ایک مومنٹ آ گیا کہ جب الحمدللہ رب العالمین مجھے ان کی شعوری ادراک ہوا. ماں سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، ایک نیچرل محبت ہوتی ہے، بچہ دیوانہ ہوتا ہے، لیکن جب مجھے وہ شعوری ادراک ہوا نا تو مجھے تب پتہ چلا. اور میں اس بات پہ اتنا آپ کے لیے دعا گو بھی ہوتی ہوں اور شکر بھی ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں تو اپنے ریلیشنز میں بھی اپنی ماں کے ریلیشن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ماں باپ کے ریلیشن کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. پورے یوتھ کو دیکھیے کیا وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتے ایسے کہ وہ اپنے ماں باپ اگر کر رہے ہیں. مجھے بچوں کا ایک گروپ ہے جنہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اپنی خوشی کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم سے انجوائے کیا، اب وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب اگر آپ یوتھ کو سنیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ ان کے برینس میں بھی بہت ساری باتوں کے جواب ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم چھوٹے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کچھ کر رہے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو اپنی خوشی کے لیے کر رہے تھے. انہیں بچہ چاہیے تھا تو انہوں نے بچہ پیدا کر لیا. اب اس بچے کو سنبھالنا تھا تو انہوں نے اپنے لیے سنبھالا. اس بچے سے کیا انہیں خوشی نہیں ملی؟ اس بچے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آئندہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے کہ آج ہم اس کے لیے کریں گے تو کل وہ کرے گا. تو ہم نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کیا، ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے.
اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کا مائنڈ ایسے سوچ رہا ہو کیسے اس کے اندر گریٹیچیوڈ آئے گا، اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں تو چھپ جائیں گی. تو بچوں کے بھی اپنے پرابلمس ہیں. مجھے تو ایسے بچوں پہ بہت رحم بھی آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یعنی صحیح رخ سے سوچنا ہی بھلا دیا گیا نا، کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کے ذہنوں میں کیا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری ورلڈ میں یہ جو ہماری جینزیز ہیں، الفا جنریشن ہے، جینزیز کی لینگویج. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ایک کانفرنس میں جینزیز کے ساتھ خطاب کرنا تھا، تو مجھے باقاعدہ طور پر ان کی لینگویج سیکھنی پڑی. تو کوئی لفظ وہ پورا نہیں بولتے، کوئی لفظ وہ پورا لکھتے نہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے یعنی انہوں نے آ کے جب اسپیچ کی، خود بھی ینگ تھا 30s میں، تو جب آ کے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے پورے یعنی 45 ڈیز تک میں کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتا رہا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آپ کس بات کو سمجھتے ہیں. یعنی وہی لینگویج ہے، ایک ہی لینگویج بولنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ یعنی ہم تو یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ریٹینشن ٹائم کم ہو رہا ہے. نہیں، الفاظ بھی آدھے رہ رہے ہیں. تو ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کا یعنی وہ ایسے انوائرمنٹ میں رہے جہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہی اور ہوتی ہے، اور جہاں پہ یعنی باقاعدہ اسکولس کے اندر کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ پہ کوئی پریشر ڈالیں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ ہمیں بتائیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کسی یعنی اپنی باؤنڈری بنا لیں. سیلف باؤنڈری کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا. تو بچے جو ہیں وہ سیلف باؤنڈری ہماری ہونی چاہیے. میں یہ سیلف باؤنڈری کے خلاف نہیں ہوں، صرف اس ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہر فرد کی سیلف باؤنڈری ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری ہو، وہ اللہ کی حد ہے. اللہ تعالیٰ اس باؤنڈری کو بنائے گا، اس سے باہر نہیں نکلنا. تو انسان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی باؤنڈری خود بنائیں گے. تو بچوں کے بھی مسائل ہیں، بڑوں کے بھی، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو بہت ساری روحانی بیماریوں کا سبب جو ہے نا وہ ہمارا برین ہے. اس کی بھی مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. کنسیپچولی ہم کہیں اور ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نہیں ہیں شاید. جزاک اللہ خیر. آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اسٹیپ فارورڈ کر سکتے ہیں. استاذہ ایک کمنٹ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. کوئی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے اور آپ کی آواز سن کر میرا ڈپریشن لیول کم ہو جاتا ہے. مجھے بہت شوق ہے زندگی میں ایک بار آپ سے ملوں. یہ جو کسی انسان کو دیکھ کے کسی کا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے یا ایمان بڑھ سکتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کنیکشنز کی بات ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز کسی یعنی آپ کے اندر کی کوئی تکلیف ہے اور کسی کی بات کی وجہ سے آپ کی تکلیف دور ہوتی ہے. ظاہر ہے میرا کام کیا ہے، میری ذات میں کیا، میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا میں اس کو کر رہی ہوں، کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بہت برکت دے. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور میری وجہ سے کوئی کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو یعنی ایک سکون ملتا ہے نا، اس سے اسے لگتا ہے کہ میری دنیا جو تاریک تھی وہ روشن ہونی شروع. انسان سے کنیکشن نہیں ہوتا، وہ اس انسان سے ہوتا ہے جو کنیکشن آپ کا اللہ سے جوڑا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. حفصہ شفیع پوچھتی ہیں پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں کہ میں اپنے اللہ کے کیسے قریب ہوں، مجھے میرے ایمان میں استقامت کیسے آئے گی؟ اس وجہ سے میں اللہ سے بہت دور ہو جاتی ہوں. پلیز استاذہ جی آپ اس بارے میں میری رہنمائی کریں. بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے، ہاؤ ٹو لیو ود اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اگر اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم اپنے ساتھ جیتے ہیں نا، اپنے جیسوں کے درمیان جیتے ہیں، چاہے اپنے رشتوں کے درمیان جیے، چاہے اپنے دور کے جو بھی یعنی حالات و واقعات ہیں ان میں جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں آپ جہاں بھی رہو صرف میرے ہو کے رہو، مجھ سے ڈسکنیکٹ ہو کر نہ جئیں. اب یہ چاہتی ہیں، حفظہ چاہتی ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو کے رہوں
اور یہ ہے کہ میرے اندر استقامت کیسے آئے، اور میں یعنی کوئی کام کرتی ہوں تو میں اس کے اوپر رہ نہیں پاتی، مراد یہ ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استقامت کی دعا کو نماز کی ہر رکعت میں رکھ دیا. کہ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. عام طور پر ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو سمجھ ہی نہیں آتی. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. اصل میں مستقیم اور استقامت ایک ہی روٹ سے ہیں. سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ ایسا راستہ جس پہ چلنے والا کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا ہے، کنسسٹنٹلی چلتا ہے. تو جس کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر کنسسٹنسی آتی ہے، اور وہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے. اب اس کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے نا، یہ رکاوٹ ظاہر ہے شیاطین کی طرف سے آتی ہے، وسوسے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے یعنی انسانوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بلاک لگانا سیکھنا چاہیے، اور وسوسوں کا جواب دینا انسان کے اتنا زیادہ بس میں نہیں ہے، لیکن اتنا چھوٹی سی بات بس میں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، آپ کو کسی کی کوئی لاجک آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی آپ کو لاجک دیتا ہے، اور وہ لاجک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے ٹکراتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کریں. جس وقت کوئی ایسی بات ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کے دل میں شیطان کوئی اکساہٹ، کوئی وسوسہ کہتا ہے ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو، کہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ آتا ہی رہتا ہے، تو ایسے خیال کے لیے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے. جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، ایک بلاک لگائے میں نے نہیں سوچنا اس کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ریلی انسان کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم کے راستے میں بہت سارے دروازے ہیں، کہ ہر دروازے سے شیطان چاہتا ہے چلو اور کچھ نہیں، سود کے دروازے سے نکل جاؤ، نماز چھوڑ کے کسی دروازے سے نکل جاؤ، کسی اور یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے جن کی طرف ابلیس مائل کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں. تو ان راستوں سے جیسے انٹرچینجز ہوتے ہیں موٹر وے کے ساتھ، تو یہ جو آپ کا برین ہے نا، وہ بھی دراصل یعنی ایسا ہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب چلنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی سوچ اسے ادھر ادھر نکالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ. دوسری چیز ہے استغفر اللہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں. معافی بہت بڑی چیز ہے، معافی مانگیں. اور تیسری بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ نیکی کی کوئی توفیق دے سکتا ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی توفیق ہے ماں سوائے اللہ. ریئلی مطلب اتنی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن حل یہی ہے. انیشلی حل یہی ہے. ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے، جب کسی کے ذہن میں بہت ڈاؤٹس ہوں تو ایڈریس ہوئے بغیر صرف اعوذ باللہ کافی نہیں، ڈاؤٹس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے مینٹل ہیلتھ کے سیشن میں انشاءاللہ. جی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ جی پلیز آپ آ جائیں کوشچن ایریا میں. میرا نام زینب ہے اینڈ آئی ایم فرام لمز یونیورسٹی. اساتذہ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ ابھی شکر گزاری اور ناشکری کی بات کری تھیں، اور جینزیز کی بھی بات کری تھی اسپیسیفکلی. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے آئی ایم آلسو اے جینزی. تو ہم جینزیز بہت کوشش کرتے ہیں ٹو بی تھینک فل، جیسے آئی ایم ہیئر، میں یہاں آئی ہوں تو مجھے کچھ سیکھنا ہے. بٹ دا انرجی اراؤنڈ اس، دا انفلوئنس اراؤنڈ اس، جیسے ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے یونیورسٹی میں ہمارے انسٹرکٹرس کا، تو کنٹینیوسلی وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس شکر کرنے پہ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ وائی وی ڈڈ تھینک اللہ فار دس. کیونکہ وہ ہمیں ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائک یہ تو آپ کا حق تھا، رادر دین دس کہ آپ نے اس پہ صبر نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو ظلم کر لیا اپنے اوپر، کہ آپ نے اپنا حق نہیں لیا، اینڈ یو آر بینگ لائک ایک لائک دبی ہوئی لڑکی اور دبا ہوا لڑکا ایکوینس ہے.
سو استاذہ ہاؤ ٹو فائنڈ دا بیلنس، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ، کہ میں شکر بھی کر رہی ہوں اور مجھے میرے حق کا بھی پتہ ہے کہ دس تھنگ از مائی رائٹ اینڈ دس تھنگ از ویئر آئی ہیو ٹو بی آئی ہیو ٹو اسٹے کنٹینٹ، مجھے شکر کرنا ہے یا ناشکری نہیں کرنی. اف آئی ایم ناٹ بینگ تھینک فل تو ایٹ لیسٹ میں ناشکری بھی نہ کروں. سو ویئر از دیٹ بیلنس؟ صحیح بیٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا ذہن دیا، آپ انالیسس کر رہے ہو کہ میں کیوں نہیں ایک کام کو کر پا رہی، اور کس طرح سے میرا ذہن یا ہماری جنریشن کا ذہن جو ہے وہ کس طرح سے شکر گزاری سے ہٹتا ہے. تو آپ نے بڑا اچھا انالیسس بھی کیا. اب آپ نے جو حل پوچھا ہے، ایک لانگ ٹرم ہے اور ایک شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم حل جو اللہ کے رسول نے دیا وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ڈی ٹریک نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اللہ کے رسول نے جو ورثہ چھوڑا ہے اس کا علم حاصل کریں. لانگ ٹرم اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہو اور آپ لاجک اور آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہو کہ یہ میرے اللہ کی بات ہے اور یہ میرے رسول نے بتائی ہے. اچھا، دوسرا جو شارٹ ٹرم حل ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر لیں کہ شکر کیا ہوتا ہے اور شکر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. اور اسی طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں وہ ہمارا حق ہوتا ہے یا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ کہ دنیا میں گریٹیچیوڈ کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ صرف مسلمز نہیں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ گریٹیچیوڈ کا ڈے کیوں مناتے ہیں، انٹرنیشنل ڈے کیوں ہے، اور گریٹیچیوڈ کی ہمیں کیا ضرورت ہے. جب آپ اسے پڑھو گے نا، شارٹ ٹرم میں نے اس لیے کہا کہ اس کو تو آپ کھولو گے، ابھی ریسرچ کرو گے، گوگل سرچ کرو، اب وہ چیزیں ساری پتہ چل جائیں گی، اے آئی سے آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ چل جائے گا. لیکن اس کی وجہ سے وہ یقین نہیں نصیب ہو سکتا جو یقین آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج سے آئے گا. اور آپ جیسے بچے جو ایسا ذہن رکھتے ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دی ہوا پوٹینشل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ وقت نکالنے کی بھی توفیق دیتا ہے، تو میں ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے محروم نہ رکھیں. اس کا نالج حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں، اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی نیکسٹ کوشچن.